چھوڑنے کے لیے۔ برطانوی دور حکومت میں ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ تھا۔ 1911 میں برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالسلطنت کو کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا جائے۔ انگریز ماہر تعمیرات سر ایڈون لونا 1869 تا 1944 نے نئے دارالسلطنت کا نقشہ بنایا۔ 1913 میں پرانی دہلی کے جنوب میں رائے سینا پہاڑیوں کے علاقے میں تعمیرات شروع ہوئیں۔ بالآخر وہ عالیشان آبادی وجود میں آئی جس کو نئی دہلی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا جب کہ ساری دنیا میں ایک نئی سیاسی لہر آ چکی تھی۔ یہ قومی تحریکوں کی لہر تھی۔ سیاسی افکار کی دنیا میں نئے انقلابات نے نوآبادیاتی نظام کا جواز ختم کر دیا تھا۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھی۔ بظاہر یہ بات کھل چکی تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت اب زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں۔ نئی دہلی کی تعمیر کے بعد اسی زمانے میں فرانس کے ایک لیڈر نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ جب وہ نئی دہلی آئے اور یہاں نیا تعمیر شدہ عظیم دارالسلطنت دیکھا تو انہوں نے اس پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کیسی شاندار دنیا بنائی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ What a magnificent world they built to live۔ یہ کہانی صرف برطانیہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ یہاں ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ آرزوؤں اور تمناؤں کو لیے ہوئے دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی تمام قوتوں کا استعمال کر کے وہ اپنا ایک شاندار گھر بناتا ہے، مگر عین اس وقت جب کہ اس کی آرزوؤں کا گھر بن کر مکمل ہوتا ہے، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو اس کی محنتوں سے بنائی ہوئی دنیا سے جدا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے جس کو آرتھر کوئسلر نے نامعلوم ملک یا ان نون کنٹری کا نام دیا ہے۔ زندگی کی کہانی اگر اتنی ہی ہو تو کیسی عجیب دردناک کہانی ہے، مگر جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اسی طرح موجودہ دنیا کا بھی ایک تکمیلی جوڑا ہے، اور وہ جوڑا آخرت ہے۔ جو شخص آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کی زندگی یقیناً صرف ایک المیہ ہے، مگر جو شخص امکان آخرت سے فائدہ اٹھائے اور موجودہ دنیا کے مواقع کو اگلی دنیا کی تعمیر میں صرف کرے، اس کے لیے موجودہ دنیا ایک نئی زیادہ کامیاب زندگی کا قیمتی زینہ بن جائے گی۔ آخرت کے بغیر انسان کی زندگی صرف ایک المیہ ہے، مگر آخرت کو ملانے کے بعد وہ ایک تربیہ میں بدل جاتی ہے۔